السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے خطبے کا ٹاپک ہے فتنہ ارتداد۔ لڑکیوں میں جو ارتداد کی ایک لہر چل پڑی ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، تو اس کے تعلق سے ہم خطبہ جمعہ 4 حصوں میں ہم نے تیار کیا ہے، تو ایک پارٹ کر کے آپ کے سامنے اس کے دلائل اور اس کے جو عناصر ہے خطبے کے، وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا جو پہلا پارٹ ہے وہ ارتداد کی ایک تاریخ اور ارتداد کی سنگینی کے سلسلے میں پورا ایک خطبہ اس پر آدھارت ہوگا۔ تو ارتداد کی تاریخ پر اگر ہم دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی جو قومیں ہیں، تو ان میں آپ کو کئی مثالیں مل جائیں گی۔ سب سے واضح مثال جو ہمیں ملی ہے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 سے 89 تک آپ پڑھتے چلے جائیں۔ اس میں سامری کا واقعہ ہے اور کس طرح سے اس نے بنی اسرائیل میں سے بہت سارے لوگوں کو مرتد بنایا۔ ایک چمتکار کی وجہ سے اس نے ایک بچڑا بنا لیا تھا، باوجود یہ کہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جس کو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اس قوم کے سامنے فرعون کو ڈبویا تھا، منّا والسلویٰ اتارا تھا، بادلوں سے سایہ کیا تھا۔ یہ سب قرآن میں موجود ہے۔ تو ان سب نعمتوں کے باوجود ایک ہلکا سا چمتکار نظر آیا تو ان کا ایمان لڑکھڑا گیا اور سامری کے جال میں یہ لوگ پھنس گئے۔ تو آیت ہے قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ بہت لمبا قصہ ہے، سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ارتداد جو ہے، ماضی میں جو ارتداد کی مثال ملتی ہے ان میں سے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ارتداد کی سنگینی کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ خارجی عناصر بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خارجی عناصر یہ کوشش میں تھے کہ مسلمانوں میں بھی ارتداد کی لہر پھیلے۔ اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں آپ پڑھیں گے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ دکھاوے کے لیے ایمان لے آؤ، پھر شام کے وقت پلٹ جاؤ، تاکہ جو لوگ دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہود جو اس دور کے عالم مانے جاتے تھے، جب انہیں دین محمد راس نہیں آیا اور ان کو دین محمد دلیل کے مطابق لگا نہیں کہ وہ واپس پلٹ آئے، لہٰذا ہم کیسے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک میسج دینے کے لیے یہودیوں کی سازش بھی تھی۔ تو آج بھی غیر قومیں سازش کرتی ہیں اور مسلمانوں میں فتنہ و فساد پھیلا کر کے دوسرے لوگوں کو بدظن کرتی ہیں۔ ارتداد کی سنگینی کو جاننے کے لیے اور بھی کئی آیتیں ہیں جن میں آپ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، آپ جو ہے اسکرین پر آیت نمبر سورہ نمبر دیکھ لیں۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم۔ یہ ساری آیتیں ارتداد کی سنگینی کو بیان کرتی ہیں، دنیا اور آخرت کے نقصانات کو بیان کرتی ہیں۔ آپ اپنے حساب سے خطبے میں ان آیتوں کی تفسیر بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ارتداد، جیسا کہ آپ نے پہلے آیت سنی کہ یہود کی سازش تھی، اور ارتداد کے واقعات بھی ہوئے، جس میں ایک عبداللہ بن ابی سرح کا واقعہ ہے، اور دوسرا ایک واقعہ ایک نصرانی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور اس نے وحی لکھنے کا کام کیا، اور اس کے بعد پھر وہ نصرانی بن گیا اور تعالیٰ نے اس کو سزا دی۔ آپ حدیث کا حوالہ دیکھ لیجئے، اس میں آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لاش باہر آ جاتی تھی ہر دن،
3 دن تک ایسا ہوتا رہا اور پھر لوگوں نے چھوڑ دیا یہ سوچ کر کے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں ارتداد کی لہر تو بہت مشہور ہے، آپ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں جانتے ہیں۔ اور عہد صدیق میں جو ارتداد کے اسباب میں سے آپ اگر اس میں غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مکہ مدینہ اور طائف کے علاقوں میں ارتداد نہیں پھیلا تھا، بلکہ اس کے باہر کے علاقوں میں ارتداد کی لہر چلی تھی، کیونکہ علم اور علمی مراکز سے وہ علاقے دور تھے۔ تو جہالت ایک اہم سبب، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نہ ملنا، یہ دوسرا سبب تھا۔ مانعین زکوٰۃ کا واقعہ ہے۔ تو یہ چند نصوص ہیں جن میں آپ خطبے کے عناصر میں سے بڑے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ارتداد کی مثال، دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ارتداد، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ارتداد، اور ارتداد کے تعلق سے قرآن کی آیتیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن میں ارتداد کی سنگینی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے اس خطبے کے 4 عناصر ہو گئے، اور اس طرح سے آپ آرام سے خطبہ دے سکتے ہیں۔